یہ ذکر قلبی کریں گے انشاءاللہ، اور یہ اس کو یہاں جو خاص طور پہ مزارات پہ آتے ہیں یہ عکس فیض کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تھوڑی مراقبے کی نیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے ایک ولی اللہ جب زندہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو ظاہر اور باطن کا فیض ملتا ہے، ظاہر کا بھی اس کو آپ اس وقت فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب وہ پردہ کر لیتا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ظاہری طور پہ تو اب ظاہری بات ہم نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے کیونکہ وہ تو ہے نہیں دنیا میں، مگر اس کا باطنی فیض پہلے سے زیادہ قوی جاری رہتا ہے۔ تو یہاں جو باطنی فیض کیا چیز ہے کہ جب وہ ہمیں ملتا ہے تو ہماری روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور روحانیت میں ترقی کے کیا معنی؟ یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تعویذ لکھیں گے تو بہت پاور آ جائے گا، وہ سب تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اصل روحانیت میں ترقی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملنا شروع ہوتا ہے، اندر سے انسان کی اصلاح شروع ہوتی ہے، اندر سے انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بن جاتا ہے۔ پھر وہ انسان اللہ پاک کی عبادت اس واسطے نہیں کرتا کہ بھئی یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے، وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، جیسے یہ اکابرین کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کسی بھی شخص کے دنیا کے جانے سے بعد بھی ان اللہ والوں کا فیض جاری اور ساری رہتا ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کو خود بات بتا دوں، جو انہوں نے خود ایک بات مجھے فرمائی کہ اس فقیر کا بھی مزارات پہ جانے کا بہت مزاج ہے الحمدللہ، اور بس یہ میرے بڑے بھائی تھے تو ہر بات ہماری ایک ہوتی تھی۔ تو قاری صاحب نے ایک دفعہ خود فرمایا، کہنے لگے کہ ان مزارات پہ جا کے اگر کوئی ہندو سکھ بھی چلا جائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اگر کوئی ہندو سکھ بھی چلا جائے گا یہ اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، آج کل ہم یہ نقطہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اکابرین دیوبند کا یہی طریقہ ہے، یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اکابرین کا یہی طریقہ جو ہم نے چھوڑ دیا آج۔ میں صاف دو ٹوک بات کرتا ہوں، ہاں یہاں جایا جائے مگر جو شرعی طریقہ ہے اس طرح جایا جائے۔ الحمدللہ جیسے ہم آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ فاتحہ پڑھی ہے اور ابھی ختمات شریف کر رہے ہیں، اس سارے ثواب ہدیہ پیش کریں گے اور مراقبہ کریں گے۔ بس یہ اصل جو شریعت کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس اس طریقے پہ ہم نے جو ہے وہ حاضری دینی ہے۔ تو بہرحال اور یہ ہمارے اکابرین دیوبند کا طریقہ ہے بھائی، اچھی طرح سن لو۔ تو آپ جو بہرحال مراقبے کے لیے کسی مزار پہ حاضر ہونا چاہے پہلے اپنے شیخ سے بھی پوچھ لے کہ بھائی تیرے میں استعداد ہے کہ نہیں، اس سے پوچھ کے کام کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں کا یہ ظاہری ہم سمجھ رہے بس ایسے کچھ نہیں ہے، نہیں بہت کچھ ہے۔ اب ان کا باطن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ قوی ہے، پہلے سے زیادہ پاورفل ہے۔ جب ایک ولی اللہ حیات ہوتا ہے تو اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں، دو سمتیں ہوتی ہیں، دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ اس کا مخلوق کی خدمت میں لگا ہوتا ہے اور ایک رخ اس کا تعلق میں اللہ اندر سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ مگر جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو کلی وہ رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب پھر ان کا اب جو فیض ہوتا ہے وہ اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے، اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فیض آنے کی علامت کیا ہے کہ جب آپ کے اندر فیض آئے گا تو آپ خود بخود جو ہے وہ شریعت کی طرف، شریعت آپ کی طبیعت بنتی جائے گی۔ اچھے خواب آ گئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا۔ حقیقت کیا ہے کہ آپ کے ظاہری اور باطنی اعمال میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا، اور ظاہر میں اور باطن میں دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آئے گا۔ آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے جنکی خیل بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سارے بجورہ بابا جی رحمۃ اللہ، ان سب کا کیا معمول ہوتا تھا؟ ساری رات نہیں، قاری صاحب سوا کروڑ درود شریف کا ختم۔ آپ بتاؤ کوئی آدمی 1.25 کروڑ درود شریف ایسے ختم کر سکتا؟ اور ایک نہیں کئی بار کلمے کا کئی بار جو ہے وہ 1.25 کروڑ کا ختم۔ یہ تسبیح آپ کو دکھاتا ہوں، یہ قاری صاحب کی، انہوں نے قاری صاحب کی تسبیح تھی، انہوں نے خود مجھے دی اور مجھے کہا کہ حضرت اس پہ میں نے 1.25 کروڑ پڑھا ہے اس تسبیح پہ، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک تسبیح ہے، اس شخص نے
پتہ نہیں 1.25 کروڑ کتنے پڑے. تو آپ کیا بتائیے کوئی بس ایسے گھسنے کے لیے نہیں. وہ تو آپ نے تو ان کی زیارت کی ہے الحمدللہ. کیسے اللہ کے عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اندر سے عاشق تھے, اندر سے عاشق تھے. کتابی عاشق نہیں تھے, قلبی عاشق تھے. لفظوں کا عشق نہیں تھا, قلب کا عشق تھا. عشق تو ہوتا ہی قلب میں ہے, عشق تو ہوتا ہی قلب میں ہے. تو یہ لوگوں کا الحمدللہ ہم سب نے ان لوگوں کی زیارتیں کی ہے, جنہوں نے جن کی خیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کی ہے, وہ اور خوش قسمت ہے. الحمدللہ اس فقیر نے بھی ان کی کیسے درویش, ظاہر کے طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا مگر باطن کے بادشاہ, باطن کے بادشاہ. دیکھو ان کی بادشاہت کی آج دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں. ہم لوگ کراچی سے آئے, کیوں آئے ہیں یہاں, کیوں حاضر دے رہے, کون سا ہمارا کوئی خاندانی رشتہ ہے, کوئی یا ظاہری خونی رشتہ ہے, کچھ بھی نہیں. کون سا رشتہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رشتہ ہے. ان لوگوں کے دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی, یہ محبت جو ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اور آج بھی ہے, وہ ہمیں یہاں کھینچ کے لاتی ہے. اور پھر عکس فیض کیا ہوتا ہے, پھر اس سے وہ محبتیں ہمارے دل میں آتی ہیں, اور ہم پھر جب محبتیں آتی ہیں اس کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب ہم شریعت پہ آئیں گے, ظاہر میں اور باطن میں, اور محبت سے شریعت میں آئیں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری شریعت اختیار کر لی, وہ بھی ضروری ہے, مگر پھر اس میں ہر عمل میں محبت شامل ہوگی, عشق شامل ہوگا. دیکھو عشق ضروری ہے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اللہ مومن جو ہے, ایمان والے جو ہیں, اللہ سے ٹوٹ کے شدید محبت کرتے ہیں. اور اللہ کی یہ اولیاء کرام نے, اور قرآن بھی یہی اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کی محبت کا رستہ کیا ہے, شدید محبت اللہ کی چاہیے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ شدید محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ لوگ سارا یہ ہمیں کر کے بتا کے گئے, کر کے بتا کے گئے. ہم نے خود ان میں دیکھا ہے, اور آج بھی جو ہم یہاں آئے, اور انشاءاللہ جیسے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان جگہوں پہ کوئی ہندو کافر محروم نہیں رہتا, تو مجھے کہا کہ شیخ آپ یہ بتاؤ کہ کوئی مسلمان کیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کیسے محروم رہے. تو یہ نہیں سمجھو کہ آپ یہ آئے ہو تو بس ایک بس ایسے بیٹھک ہے, یہ بیٹھک نہیں ہے. یہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی, پھر اللہ نے آپ کو ذکر کی توفیق دے دی. پھر ایسے ایک میں آپ کو واقعہ حقیقی بتا دوں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے گزرے, تو ایک شخص تھا عام سا, اس نے ایک دفعہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے, بس ایک دفعہ دیکھا. کہتے اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ اللہ پاک نے کیا. تو بولا اللہ پاک نے مجھے اس بات پہ بخش دیا, اس بات پہ بخش دیا کہ تو نے میرے ولی کو, بایزید کو اس نگاہ سے دیکھا, محبت سے دیکھا کہ یہ میرا ولی ہے, تو اس جا میں نے تیرے کو بخش دیا. تو یہ اولیاء حضرت غالباً تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ غالباً ان کا شعر ہے, یا دوسرے خلیفہ سے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ, یا ان کا شعر ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ, اللہ سے ملنے کا ایک ہی رستہ ہے. ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ, ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. تو ہم جو ان لوگوں کی حیات میں ان کے پاس حاضر ہوتے تھے, ملاقاتیں کرتے تھے, تو آپ یہ سمجھے نہیں کہ یہ ایسے ہی ضائع ہے, یہ بہت بڑی نعمت تھی. اب یہ موجود ظاہری طور پہ نہیں ہے, منتقل ہو گئے, مگر یہ باطنی فیض کا دروازہ اللہ پاک نے کھولا ہوا ہے. دیکھو ہر چیز آتی ہے اللہ پاک سے ہی ہے, مگر یہ اسباب بنتا ہے. یہ اللہ کے جو مقربین تھے, حیات میں بھی ہم ان سے فائدہ اٹھاتے تھے, اور آج بھی یہاں حاضری ہے, جو آیا ہے اللہ کے فضل سے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ. ہاں یہ الگ بات ہے اس فائدے کو لے کے کوئی برقرار رکھے یا اس کو ضائع کر دے, مگر یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ میں اپنی بات پھر نہیں کہہ رہا, پھر قاری صاحب کا کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے کوئی ہندو سکھ واپس خالی ہاتھ نہیں جاتا, تو مسلمان کیسے وہ خالی ہاتھ جائے گا. بہت بڑی حقیقت کی بات کرتا ہوں. جن لوگوں کو, ان لوگوں کو تو باطنی نظر تھی نا, ہم لوگ تو ظاہر کے بھی اندھے ہیں, باطن کے بھی اندھے. یہ لوگ تو ان کی ظاہر کی آنکھ بھی کھلی تھی, باطن کی آنکھ بھی کھلی تھی. میں یہاں قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, اسی لیے کہ انشاءاللہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ذکر قاری صاحب نے آپ کو بتایا ہوا ہے, خدا کا نام ہے, اس میں مداورت کرو,
اس میں کمی بالکل نہ کرو، اس میں بالکل ناغے مت کرو۔ دوسرا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اگر نہیں ہوگے تو آہستہ آہستہ تمہارا یہ ذکر سب چھوٹتا چلا جائے گا، ٹوٹتا چلا جائے گا۔ تو ایک طرف اپنے ذکر پہ مداومت کرو، دوسرا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تمہاری تکمیل نہیں ہوئی، نسبت نہیں ملی تھی، اجازت نہیں ملی تھی، تو جاؤ کسی اور اللہ والے سے اپنی اصلاح کرواؤ۔ 1000 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس کو فیض جاری رہتا ہے، مگر عام قانون جو تصوف کا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جو چھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو پھر وہ آہستہ آہستہ ذکر میں بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور کرتے کرتے شیطان اس کو کہیں لے جاتا ہے۔ پر بہرحال درخواست یہی ہے کہ جو بھی آپ کا ذکر جس نے بتایا یا کسی اور شیخ سے بھی بہتر جو آپ کو ذکر بتایا گیا ہے، خدا کا نام ہے، اس ذکر پہ مداومت کرو۔ اس دور میں جو فتنے بڑھ رہے ہیں اس کی حفاظت یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی بھی ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہ عالی نے تقریباً آج سے سمجھے 31-32 سال پہلے جب حلقہ شروع کیا تھا وہاں ذکر کا، تو انہوں نے استخارہ کیا تھا اس کے لیے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کراچی کے شہر کے حالات بہت خراب ہیں اور گولیاں چل رہی ہیں اور سب، اور انہوں نے دیکھا کہ میں مسجد آیا ہوں، مسجد کے برانڈے باہر یعنی دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، اور کوئی فرشتہ ندا دیتا ہے کیا کوئی آواز آتی ہے کہ مولانا اس دور میں تم حفاظت چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اندر ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو ذکر کر رہی ہے، اور آواز کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ حفاظت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح کرو شام کرو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو انفرادی عمل، ذکر کی کیا ضرورت ہے، ایک تسبیح ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا کیا حکم ہے؟ چھوڑ دیا ہم نے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، جب بابا سے بیعت ہونے سے پہلے بابا نے 7 کروڑ استغفار پڑھوائے۔ 7 کروڑ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ تو بیعت ہونے سے پہلے، تو بیعت ہونے سے بعد کتنی پڑھی ہوگی؟ ذکرن کثیرہ یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں، یہ ذکرن کثیرہ ہماری طرح نہیں کہ ایک تسبیح پڑھ لی 1000 مرتبہ پڑھ لیا تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو بڑا تیر مار لیا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں صبح کرو شام کرو، مست ہو جاؤ، ملنگ ہو جاؤ۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل دیوانہ کہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ آج لوگ پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بیکار لوگوں کا کام ہے۔ بیکار لوگوں کا کام نہیں ہے، فیصلے اس پہ اہل ذکر کا مقام تم لوگ کیا جانتے ہو؟ مجھے ایک دفعہ قاری صاحب نے خود بولا، انہی کی باتیں بولتا ہوں، انہی کے سامنے بولتا ہوں، مجھے کہنے لگے حضرت چاہے کوئی دینی تعلیم یافتہ ہو یا دنیاوی تعلیم یافتہ، آخر میں وہ ہر کام کو اپنی عقل کے نیچے اس کو ٹٹولتا ہے، اور معرفت الہی عقل کے اوپر ہے، اور معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے یہ اہل ذکر ہوتے ہیں۔ جو ذکر کثیر نہیں کرتا اس کو معرفت الہی نہیں ملتی، کیونکہ چاہے وہ مولوی ہے یا دنیاوی تعلیم یافتہ، وہ عقل میں ہر چیز عقل کے حساب سے دیکھتا ہے، اور اللہ پاک کی معرفت عقل میں قید نہیں ہو سکتی، وہ عقل سے اوپر کی چیز ہے نا۔ اللہ پاک انفائنائٹ ہے، لا متناہی ہے، تو اس کا علم، اس کے ہر چیز لا متناہی ہے، تو وہ کیسے اس عقل میں آئے گی؟ آپ خود بتاؤ۔ تو قاری صاحب نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے یہ یہاں تک فرمایا کہ علماء ربانین کون ہیں؟ جو یہ علم حاصل کر کے اس نے اگر ذکر نہیں کیا تو علماء ربانین میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اس کو کثرت ذکر کرنی ہے تاکہ وہ اپنے علم کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ شروع کر دے۔ یہ باتیں کسی سمجھ میں آتی؟ بولا آپ حضرت یہ علم کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اصل چیز تو علم کا نور ہے نا، علم کی حقیقت ہے نا، جس کو حقیقت علم کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ مداومت کرے۔ خدا کے بندوں، یہ بڑا یہ نعمت ہے۔ آدمی کہتے ہیں جنت میں بھی اس لمحے پہ افسوس کرے گا جو اس کا ذکر کے بغیر گزرا ہے۔ کچھ سوچو، جنت میں کسی آدمی کو کسی چیز پہ افسوس نہیں ہوگا، مگر
اس لمحے پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہے۔ بہرحال اب عکس فیض یہاں مزار پہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات سے جو ہے وہ جو فیض اس صاحب مزار کو ملا ہے وہ فیض مجھے میرے شیخ کے ذریعے میرے دل میں آ رہا ہے، بس اتنا سا، کچھ نہیں۔ اور اس تصور سے ہم سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے، بس انشاءاللہ روحانیت میں آپ کو پورا فائدہ ہوگا، آپ فکر نہیں کرو، بس اس نیت سے اپنا سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اور بس اس نیت سے کہ صاحب مزار کا فیض مجھے میرے شیخ کے ذریعے مل رہا ہے۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے ان تین اکابر تینوں کے یا اللہ درجات بلند فرما، یا اللہ ان کا فیض تا قیامت جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کی طرح قرآن اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے انوارات برکات سے ہمیں بھی مستفیض فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی دین پہ 100% عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ان اکابرین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جو احسانات انہوں نے کیے، ہمیں دین سکھایا، دین ہم تک پہنچایا، اللہ اب ہمارا بھی فرض پہنچتا ہے کہ ہم ان کے لیے ذکر کریں، اصالِ ثواب کریں۔ یا اللہ تاکہ ان کی اس محنت کا شکریہ اس انداز میں عطا کریں۔ اللہ اس شکریہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اس جگہ کی برکت پہ جہاں تیرے اتنے اولیاء مدفون ہیں، اللہ ان اکابرین کی برکت سے یا اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم جتنے یہاں حاضرین ہیں، غائبین ہیں، سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہماری کیا نام تھا بھائی کا؟ سعد برکت علی، ہمارے بھائی برکت علی کے چچا کا طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تمام جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ اس بابرکت جگہ کی اس کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا در کا محتاج فرما، کبھی کسی کے در کا محتاج نہ فرما۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ موت تک جوڑے رکھ۔ اللہ ہمیں اہل ذکر میں ہمارا شمار فرما۔ اللہ ان کی برکت سے یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی یا اللہ دین شامل فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں امن، چین، سکون، محبتیں عطا فرما، امن عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکا نصیب فرما۔ اللہ جہاں جہاں بھی کسی وجہ سے ناچاکی ہے، نا اتفاقی، وہاں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ اس جگہ کی برکت سے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، کسی وجہ سے بھی اللہ وہ ناچاکیاں، نا اتفاقیاں دور فرما، آپس میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں، اللہ اس تیرے سے ہم سوال کر رہے ہیں تیری رحمت کا اس جگہ پہ، بابرکت جگہ پہ، کہ جہاں بھی جوان بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا جلد بندوبست فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو دین کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ یہاں اسلامی قوانین نافذ فرما، شریعت مطہرہ ظاہر اور باطن نافذ فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ہمارے اکابر حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ اللہ خصوصی ہمارے مفتی سردار علی صاحب دامت و برکات معالی کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ اللہ انہوں نے حضرت محتمم صاحب علیہ رحمہ کی بھی بڑی خدمت کی ہے اور بہت صحبت اٹھائی ہے، اور قاری شبیر صاحب رحمہ اللہ کی بھی بڑی خدمت کی ہے، صحبت اٹھائی ہے۔ اللہ ان کو یا اللہ اجر عظیم بھی عطا فرما۔ اللہ اور ہمیں ان کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان سے صحیح فیض لینے کی توفیق عطا فرما، صحیح علم لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی شفقتوں کا یا اللہ
ان کے شفقت کا حصول کرنے کی ہمیں صحیح توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے جان مال عزت آبرو علم میں برکت نصیب فرما۔ مدرسہ مظاہر العلوم کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں عالم الغیب سے یا اللہ تو اپنے دست غیب سے پوری فرما۔ اللہ جتنے بھی مدارس قاری صاحب کی زیر سرپرستی چلتے تھے اللہ سب میں برکت نصیب فرما، علم حقیقی وہاں سے علم نافع یا اللہ مخلوق کو پہنچا، اور اللہ کے اکابرین کے لیے وہ تا قیامت صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اس جگہ کی برکت سے ان اکابرین کی برکت سے ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔ بیت ہونا چاہتے آگے سامنے خطبہ پڑھوں گے، اس کے بعد پھر جو کلمات پڑھوں میرے پیچھے پیچھے الحمدللہ الحمدللہ نستعین نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له میرے پیچھے پیچھے پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ کلمہ یہ بیت کے کلمات تو ہے، جو بیت کر رہے ہیں وہ تو بیت کی نیت سے کر رہے ہیں، اور یہ توبہ کے کلمات میں بھی تو ہر آدمی توبہ کی نیت سے یہ پڑھے، جو نہیں بیت کر رہا ہے تو پڑھے ضرور کہ یہ توبہ ہے نا، توبہ کی نیت سے کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اگلوں سے پچھلوں سے، چھوٹے سے بڑے سے، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے، جو دن میں کیے جو رات میں کیے، جو دانستہ کے غیر دانستہ کے، اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاروں گا۔ دیکھیں اس کو میں نے 5 کام کرنے، 1 کام نہیں کرنا، وہ انشاءاللہ بھی بلال بھائی یہ جو آپ کو کتاب دے دیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور واٹس ایپ بھی کر دیں گے، ان کو اپنا بس واٹس ایپ نمبر لکھا دینا۔ 5 کام کرنے، ایک تو جو ہم نے مراقبہ کیا وہ روزانہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ درود شریف پڑھ کے سر جھکا کے، اور دل کہاں ہے الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانے، یہاں پہ صرف یہ سر جھکا کے سوچنا ہے کہ یہاں اللہ پاک کے ذکر کی جو برکات انوار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینے سے، مشائخ نقشبند کے ذریعے ہمارے دل میں آئے، اور ہمارا دل پاک صاف ہو کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو نیت 1 سیکنڈ کی ہے، اس کے بعد صرف یہ کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یہاں نہیں ہو رہا، صرف توجہ ادھر ڈالنی کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور اس کو میں سن رہا ہوں، بس آدھا پونا گھنٹہ یہ مراقبہ کرے۔ دوسری چیز ہمارے یہاں کہتے ہیں وقوف قلبی، وہ کیا ہے کہ ہر وقت دل میں یہ استحضار کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، بس یہ خیال ہر وقت، جیسے کہ آدمی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کا موبائل فون آتا ہے وہ گاڑی روکتا نہیں نا، یعنی اس کا دل جو ہے وہ گاڑی کی طرف متوجہ ہے، تو وہ گاڑی بھی چلا رہا ہے، لال بتی پہ روک بھی رہا ہے، ہری پہ چلا بھی رہا ہے، مگر موبائل پہ بات بھی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنا مدرسے بھی جا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، مگر دل کو بار بار یاد دلانا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو بولوں کہ دیکھو یہ سورج کی روشنی ہے نا، آپ سب بولو ہاں ہے، ابھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا تھا، مگر اچانک اگر کوئی بادل آئے اور بالکل یہ روشنی ختم آئے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ بھئی روشنی ختم ہو گئی، مگر ہمیں ہر وقت یہ خیال ہے کہ یہ ابھی جو روشنی ہے یہ سورج کی وجہ سے۔ تو اسی طرح دل کو ہمیشہ بس اس خیال سے رکھیں کہ بس میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے یہاں 3 تسبیحات ہیں، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ،
ایک ایک تسبیح دن میں، ایک ایک تسبیح رات میں۔ چوتھی چیز شجرہ ہے، وہ یہ دے دیں گے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے سارے ہمارے مشائخ کا شجرہ، وہ 24 گھنٹے میں ایک دن، اور مہینے میں ایک دفعہ مجھ کو رابطہ کر کے آپ اپنے حال احوال کیفیات بتائیں گے۔ رابطہ بہت ضروری ہے، رابطے کے بغیر کام نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے معاملات کرنے بھی ہیں، اور اس میں پلس ہو مائنس ہو، مقصد کبھی کمزوری آ گئی، کبھی تیزی ہو گئی، جو بھی ہے آپ نے مجھے بتا کے رکھنا ہے، وہ مجھے بتا کے رکھنا ہے، تاکہ پھر اگر کمزوری بھی آ گئی تو یہ فقیر پھر آپ سے عرض کرے گا تو اس کمزوری کو دور کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک کام نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ ہم گناہ نہیں کرنے ہمیں، مگر انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے، اس پہ ضد نہیں کرنی، اگر وقت ہو تو تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل توبہ پڑھ لے، اگر وقت نہیں ہے تو اپنے گناہ پہ توبہ فوراً کر لے۔ یاد رکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا، تو یہ جیسے دوائیاں بتاتے ہیں ساتھ اس کے پرہیز بھی بتاتے ہیں، جیسے دوائی کھانے کا فائدہ اپنی جگہ ہے اور بد پرہیزی سے فائدہ زائل ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ایک آدمی ایک طرف ذکر کر رہا ہے اور دوسری طرف بدنظری کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے اور کوئی حرام کھا رہا ہے، تو اس کا سارا فائدہ پرہیز نہیں کیا نا۔ تو پرہیز کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز ہے۔ جو شخص جتنا گناہ سے پرہیز کرے گا تو وہ کم ذکر پہ بھی وہاں پہنچ جائے گا اس بمقابل اس شخص کے جو ذکر تو زیادہ کر رہا ہے مگر گناہ بھی کھلا کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا اہم چیز ہے، یہ جو 5 کام کرنے اس کے ساتھ ایک یہ بڑا ضروری کام نہیں کرنا کہ گناہوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو ہر وقت، اور خدا نہ خواستہ ہو جائے، انسان ہے نا، ہم سے ہو جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ فوراً کرنا، اس پہ ضد نہ کرے۔ تو یہ 5 کام کرنے، ایک کام نہیں کرنا۔ ابھی آپ چلو میں آپ کو دل کی جگہ بتا دوں کتاب، اس کو کھولو، بٹن کو، یہ بھی روحانی دل جو ہے نا اس طرف ہے، ٹوٹے پر سال اب چھوڑ دیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہاں اللہ اللہ اللہ، اس جگہ پہ روحانی دل جو الٹے پر سال گوگل نیچے، ہاں ایک منٹ ادھر، اللہ اللہ اللہ، اس جگہ پہ بس یہ تصور کرنا مراقبے میں کہ میرا دل اللہ اللہ کا۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ذکر کا مقام نہیں سمجھتے۔ قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اہل ذکر کے اندر کے دل کے اندر جو پاور آتا ہے نا، وہ دوسرے وہ لازمی پاور ہے ہر کام کے اندر، جب تک ذکر کا پاور نہیں ہوگا، چاہے وہ جہاد کا کام ہے، چاہے وہ تبلیغ کا کام ہے، چاہے وہ مدرسے کا کام ہے، اگر اس سے ذکر نکل جائے گا تو روح نکل جائے گی، پھر وہ اللہ کے لیے نہیں رہے گا، وہ اپنی ذات کے لیے بن جائے گا، وہ اللہ کے لیے نہیں رہے گا، وہ اپنی ذات کے لیے بن جائے گا۔ تو یہ ذکر جب نکل جاتا ہے پھر وہ بس خالی جسم رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں رہتی۔ مطلب جیسے دیکھو نا، جس درخت میں جان نہیں ہے اس کو سوکھ جاتا ہے، تو جس انسان کے اندر روح نہیں ہوتی ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مردہ ہے۔ یہ اس کائنات کا جو روح ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور دلیل میں آپ کو حدیث مبارک سے دے رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ اہل ذکر کا کتنا اہم رول ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا، ذکر کرنے والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ آپ خود سوچو اس ذکر کا کتنا پاور ہوگا، یہ تو پوری کائنات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ تسبیح گمانا کوئی ایسی معمولی بات، بس کوشش کرو کہ جتنی توجہ سے آپ پڑھو گے، جتنی محبت سے پڑھو گے، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا ایسا کچھ پڑھ تو اللہ کو سامنے رکھ کے پڑھو، درود شریف پڑھتے ہو تو ایسا تصور کرو کہ جیسے میں روزہ اقدس پہ کھڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں، کیسی توجہ ہوگی۔ آپ خود سوچو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور درود شریف سنائیں تو کس انداز میں سنائیں گے؟ آپ خود سوچو، اس انداز میں اگر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اس کا کیسے انوارات اور برکات آئیں گے، آپ کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے وقت میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے کام میں، کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھروں میں محبتیں اور الفتیں آنا شروع کر دیں گی۔ اب آج مسئلہ یہ ہم اس کو چھوڑ دیتے، صرف ظاہر میں لگے رہتے تو پھر ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوتا، کام تو کر رہے ہوتے، اثر نہیں ہوتا۔ آج الحمدللہ کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی تبلیغ میں لگا، اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
اصل اسی واسطے کہ ذکر نکل گیا کہ کرنا کیا ہے، کوئی کام چھوڑنا نہیں ہے، کرنا تو یہی ہے، سارے یہی کام کرنے ہیں، مگر اس کے اندر یہ ذکر کا پاور ڈالنا ضروری ہے، ذکر کا پاور ڈالنا ضروری ہے۔ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث جن کی یہ فضائل اعمال ہے، مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بار علامہ بن نوری رحمۃ اللہ، یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، یہ تربیت سالک کر کے ان کی کتابیں ان کے خط محفوظ ہیں، اس میں غالباً لکھا ہے، ایک خط لکھا میں نے خود پڑھا، بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مدرسے میں، اب کراچی کا بہت بڑا مدرسہ ہے بنوری ٹاؤن، ہر کوئی واقف ہے، یہاں بھی کتنے لوگ وہاں کے فارغ ہوں گے، قاری صاحب بھی وہاں پڑھے، تو وہاں بنوری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آپ مستقل اپنے ذکر میں اپنے مدرسے میں ذکر کا حلقہ جاری کریں، تو بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑے ادب سے واپس لکھا کہ حضرت بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، مگر میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھنے کے لیے، تو ہم یہ جو سارا دن مدرسے میں تو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے، تو یہ کیا اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے؟ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ بے شک سارا علم جو ہے وہ ہے ہی قرآن اور حدیث مبارکہ میں، مگر اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر سے قلوب کو صاف کیا جائے، تب جا کے علم کا نور آئے گا۔ کتنا اہم چیز ہے، کتنا علماء کے لیے بھی کتنی اہم چیز ہے۔ اور لکھ کون رہا ہے؟ اپنے وقت کا کتب الاقطاب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلی رحمۃ اللہ۔ دیکھیں کیسی قبولیت ہے کہ دنیا بھر میں آج بھی ان کا جو فضائل اعمال ہے وہ دنیا بھر میں، وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت 24 گھنٹے ان کی یہ کتاب فضائل کی پڑھی جا رہی ہے، تو اتنی بڑی شخص ہے، اور وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کس کو لکھ رہے ہیں؟ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو علم اور تقویٰ کے پہاڑ ہے۔ اور ہمارے محتمم صاحب علی رحمہ، مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ساتھی ہیں، یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا فضل محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرصہ کثیر بہت عرصے تک بنوری ٹاؤن میں ابو داؤد شریف پڑھائی ہے ماشاءاللہ، اور بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل یعنی رازدان تھے اور ایسا قرب تھا، تو بنوری رحمۃ اللہ جیسی بڑی شخصیت، اور وہاں سے حضرت شیخ الحدیث لکھ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے مدرسے میں ذکر کا یہ حلقے جاری فرماؤ، اور یعنی اتنا ضروری ہے یہ ذکر کے حلقے۔ تو آج یہ فقیر کا بھی یہاں ساری آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ گھومنا پھرنا تو ہے نہیں، اور پوری جماعت مقصد کیا ہے کہ بھائی خدا کا نام ہے، اللہ کا نام لینا شروع کرو، ذکر لینا شروع کرو، پڑھنا شروع کرو، اور خاص طور پہ درود شریف کی کثرت کرو۔ کئی لوگوں کو یہ اشارے آئے کہ اس وقت جو اللہ کا جلال ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ٹھنڈا کر سکتی ہے، درود شریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود شریف کی کثرت، تو درود شریف کی کثرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت کے ساتھ، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرے گی۔ تو آج لوگ تو اس سے اب نہ آپ واقف ہو گئے، تو یہ کون سی آپ بات کرتے یہ ذکر، یہ کیا چیز ہے؟ آج تو مدرسے والے پوچھتے ہیں بھائی یہ ذکر یہ کیا چیز ہے، تبلیغ والے پوچھتے ہیں ذکر یہ کیا چیز ہے، وہ جہاں جائے، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور پھر یہاں بات آ رہی ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا دیا، دل کو صاف کروا لیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ ہر چیز پہ زنگ چڑھتا ہے، دل پہ بھی زنگ چڑھتا ہے، اور اس کو صاف کرنے کی صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہی ہمیں نہیں ہے۔ تو آج شاید ہم تو اس سب سے کہ ایک مٹی ہوئی سنت نہیں کہنا چاہیے، ایک مٹا ہوا فرض ہے، یہ بھی ایک مٹا ہوا فرض ہے کہ بھائی ذکرن کثیرہ پہ آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی درخواست نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی کتاب میں اللہ پاک درخواست نہیں کر رہا ذکرن کثیرہ کی، یہ پھر کون کرے گا، کس کے لیے؟ چند صوفیاء کے لیے، چند ملنگوں کے لیے، چند دیوانوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے۔ تو ہمارا یہاں بس آنا اور ایک ہی دعوت ہے کہ ذکرن کثیرہ، اللہ کو یاد کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو یاد کرو اس انداز میں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو،
مدرسوں کو کچھ نہیں چھوڑنا، سب کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھی، بیوی، بچے سب کیا ہے، اور پھر حکومت بھی چلائی ہے، تجارت بھی کی، سب کیا ہے۔ مگر آپ بتائیے آپ کا کون سا لمحہ جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 24 گھنٹے ہی اللہ کی یاد، ذکر، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، مگر اس کے بعد بھی سورہ مزمل میں حکم ہو رہا ہے کہ آپ پھر رات کو کچھ سب سے ہٹ کٹ کے ہمیں یاد کیا کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو کتنا یہ اللہ کی یاد کتنی عظیم چیز ہے، جس سے آج ہم ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ مہنگائی آ جاتی ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی موسم خراب آ جاتا ہے، کبھی پانی کی قلت آ جاتی ہے، کبھی بارش نہیں ہوتی، مگر ہماری عقل میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ صنعت ہو گئی، یہ پولوشن بہت زیادہ ہو گئی، اس واسطے یہ ہوگا۔ ارے بھائی ظاہر میں تو کوئی وجہ بنتی ہے، مگر یاد رکھو حکم تو مسبب الاسباب کا چلتا ہے، سبب تو اس کے ماتحت ہے۔ تم اسباب کو صرف اختیار کرنا چاہتے ہو اور مسبب الاسباب سے نگاہیں ہٹاؤ گے تو کیا بنے گا؟ آج ہمارا وہی حشر ہے۔ بہرحال اس پہ مداومت کریں، اللہ کو ذکر جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کریں، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد بنائے اللہ کا ذکر، جیسے قرآن کہہ رہا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ تم اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل دیوانہ کہیں۔ اب میں نے آپ کو قرآن بھی بتا دیا، حدیث مبارکہ بھی بتا دی، اب آس پاس آپ دیکھیے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب جیسے رحم اللہ علیہ جیسی شخصیتیں اور چند ایسے کونوں کنروں میں بیچارے لگے ہوئے اور تھے جو کر رہے تھے، مگر میں تو ایک عوام کی بات کر رہا ہوں، کثرت یعنی عام جمعہ تصویر کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں کون کس کی اس کے اب توجہ رہے گی؟ فقیروں کا آج ہم اس فقیر کا تو مقصد یہ نکلنے کا بس یہی ہے، لوگوں کو اللہ کے ذکر ہے، خدا کا نام ہے، اللہ کا ذکر، اللہ سے جڑ جاؤ، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کا حکم ہے، درخواست نہیں ہے۔ جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہو بہت اچھی بات ہے، مگر وہ اس کے لیے بھی، اور ایمان والوں کو کہا ہے، کافروں کے لیے نہیں، ایمان والوں کو کہا ہے، جو ایمان رکھتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اتنی ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ نماز میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر اللہ سے محبت ہے وہ نماز میں نظر آ جائے گی۔ مومن کی معراج کا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ساری عبادات کا نچوڑ مجموعہ یہ نماز ہے، مگر اس کی حقیقت چاہیے۔ نماز تو اللہ کا شکر ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، مگر ہماری نماز کیا مومن کا معراج ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج میں کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی ملا تھا۔ مومن پہ جو انوارات حقائق نماز میں کھلتے ہیں ویسے کسی عبادت میں نہیں کھلتے، اور ہم پہ وہ کھلتے ہیں، کھلنے تو چاہیے نا۔ حدیث احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ درجہ احسان کیا ہے؟ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب اللہ کا یہ استحضار وہ ظاہری آنکھوں سے تو نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، مگر قلب کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ تبھی تو یہ سارے اولیاء کرام جن کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرما دے، یا جیسے مجدد الفسانی فرما رہے ہیں۔ تو بھائی یہ مومن کی معراج تو حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کو بنانا یہی تک ہے کہ چلیے 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ لی، وہ لازمی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، مگر اس نماز کے اندر ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم تو کبھی اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، کبھی گھر میں ہوتے ہیں، کبھی کسی اور سوچ میں ہوتے ہیں، کبھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی فصل کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں ایک جگہ نہیں ہوتے تو اللہ کے سامنے نہیں ہوتے۔ تو درخواست یہ کہ یہ پھر اللہ کے سامنے آئیں گے کیسے؟ جب دل پاک ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یعنی دل کو پاک کرنا دین کا کوئی کام، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے بھی کوئی کام کی برکت حاصل کرنی ہے تو دل پاک ہونا ضروری ہے۔ دل صاف پاک ہوگا، تمہاری نظریں پاک ہوں گی، کان پاک ہوگا، تمہارا رویہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا، بابرکت ہوگا، تمہارا دل اللہ کی یاد سے
تمہارے دل پہ جب اللہ کی یاد ہوگی اور اللہ کی رحمت مستقل اس پہ برس رہی ہوگی تو کیا ہوگا کہ جہاں تم جاؤ گے وہاں بھی اللہ کی رحمت آئے گی. جیسے یہ لوگ زندگی میں بھی جاتے وہاں اللہ کی رحمت آتی، اور آج یا مدفن ہے تو آج بھی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت عبد الحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ، حضرت شیخ کے بڑے خلیفہ تھے، بہت صاحب کشف تھے. تو وہ کئی سال پرانی بات ہے، اور مجھے یہ بات خود ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ عالیہ نے بتائی. تو کہا کہ اور بہت صاحب کشف تھے، کشف القبور بہت ہوتا تھا، بڑی عجیب شخصیت تھی. تو وہ تشریف لے گئے سیون شریف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور وہاں بہرحال مراقبہ کیا، اور اس کی ایک الگ کیفیت ہے. تو حضرت نے کہا کہ جب مراقبہ کر لیا، کافی پرانی بات ہے، اب تو مزار اور اس کی تعمیرات بڑھ گئی، ورنہ مزار کے باہر ہی وہ ہوٹل بنے ہوتے، جیسے عام مزاروں پہ ہوتا ہے نا ہوٹل بنے ہوتے چائے اور وہ. تو حضرت عبد الحفیظ مکی صاحب جب نکلے تو وہاں سب کو کہا چلو بھائی اس ہوٹل میں چائے پیتے. تو وہ لوگ ہمارے حضرت نے خود کہا کہ ہم نے کہا حضرت یہ جگہ آپ کے لائق نہیں ہے، کہیں اور. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کون سے کوئی بڑے ہیں، ہم بھی بس یہی چائے پئیں. کہا جب وہاں چائے پی رہے تھے تو میرے قریب آ کے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں یہاں اس واسطے خاص طور پہ بیٹھا ہوں کہ جو انوارات صاحب مزار پہ برس رہے نا، ارد گرد بھی وہ برستے ہیں. آگے جا کے ہم چائے پی تو سکتے ہیں، مقصود چائے پینا نہیں ہے، ان انوارات کا جذب کرنا ہے، اس واسطے میں یہاں بیٹھا ہوں. تو بہرحال اہل ذکر دل کبھی مرتا نہیں ہے نا، ان کا دل جب ایک دفعہ زندہ ہو جاتا ہے پھر دل جاری ہو جاتا ہے. تو ان کا جب تک یہ دنیا میں ہوتے تو بھی ان پہ اللہ کی رحمتیں، گزر جاتے تو بھی ان پہ اللہ کی رحمتیں. تو اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے نا، تاکہ ہم بھی جہاں جائیں اپنے لیے بھی فائدہ مند، مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند. جہاں ایک اللہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے قادریہ سلسلے کے، آپ نے نام سنا ہوگا. تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. میانی صاحب کے قبرستان میں ان کا وہ ہے روزہ ہے، کئی دفعہ الحمدللہ حاضری بھی ہے. ان کے بارے میں آتے دو باتیں مشہور ہیں. ایک تو یہ کہ جب ان کو 1962 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ بات باقاعدہ اخباروں میں آئی کہ ان کی موت پہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو جاری ہو گئی، یعنی باقاعدہ اخباروں میں آیا. اور روز لوگ آتے ہیں اور برکت کے لیے وہ مٹی لے کے جاتے، بولتے عجیب خوشبو ہے، کسی عطر میں تو یہ نہیں ہوتی، وہ مٹی لے کے جاتے. تو روز ان کے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے اس پہ مٹی ڈالتے. آخر میں وہ تھک گئے اور انہوں نے جا کے قبر پہ کہا کہ ابا جان یہ اپنی کرامت ختم کرے، میں روز مٹی ڈال کے تھک گیا ہوں، مٹی نہیں ڈالوں گا. کہ پھر یہ کرامت ان کی ختم ہو گئی. تو ایک کرامت تو ان کی یہ کہ وہ یعنی ان کے مزار سے خوشبو آئی اس کی. دوسری بات میں پہلے کیا ہے، ہاں یہ بات بتا رہا تھا. دوسرا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے بعد، تو پورا حضرت کیا معاملہ ہوا، بولا اللہ پاک نے پورے قبرستان والوں سے کتنے عرصے کے لیے، میرے یہاں آنے کی وجہ سے اللہ پاک نے پورے قبرستان والوں سے کتنے عرصے کے لیے عذاب اٹھا لیا. اب یہ باقاعدہ سکا باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے سنی سنائی اور وہ نہیں. تو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب مدفن ہوتا ہے تو آس پاس بھی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. یعنی پورے کتنے ایک ہفتہ یا کتنا مجھے یاد نہیں، ایک مہینہ انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے کے لیے باقی سارے قبرستان، میانی شاہ بہت بڑا قبرستان ہے، بولا سب آس پاس وہ سب قبروں سے اللہ پاک نے عذاب اٹھا لیا. ان کا وجود ایسا رحمت ہوتا ہے. تو بھائی انہوں نے جو رستہ اختیار کیا ہے تو ہم بھی وہی رستہ اللہ رسول کا اختیار کریں تو کیا اللہ کی رحمتیں ہمیں نہیں ملیں گی؟ اللہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا. یہ مت سمجھنا کہ ان کو مل گیا ہمیں نہیں مل سکتا. انہوں نے محنت کی، ہم بھی محنت کریں ہمیں بھی مل جائے. ہم بھی اللہ کو یاد کریں. یہاں آپ سب جانتے ہیں جس کا قاری صاحب کا معمول تھا ساری رات جو اپنے معاملات کرنا، پوری رات اپنے معاملات کرنا. چاہے وہ سفر میں کراچی بھی آتے ان کا یہی معمول تھا کہ رات کو پھر کر کے اور اشراق کے بعد پھر کچھ دیر آرام کرتے. یعنی سفر میں بھی یہی معمول تھا، سفر میں بھی یہی معمول تھا. اپنا ذکر چھوڑتے نہیں تھے.
اپنے جو بھی اسباق تھے، دلال و خیرات تھے، جو بھی ان کے ذکر تھے، اللہ جانتا. اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے کیسی نعمتیں دی تھی. جہاں جاتے تھے لوگ محبت کرتے تھے. ایسا کشف آپ سب نے دیکھا ہوگا. کیسا جب دل صاف ہو جاتا نا پھر وہ آئینہ بن جاتا ہے. کیسے صاحب کشف تھے. پھر اللہ پاک نے کیا کیسے ان کو کرامتیں عطا فرمائی. کرامت کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ولی اللہ کے لیے، مگر بہرحال اللہ کی طرف سے پھر اس کو یہ نعمتیں ملتی ہیں. پھر اس کی دعاؤں میں تاثیر کیسا تھا. ہم جاتے تھے قاری صاحب دعا کر دیں، کیوں جاتے تھے؟ ہم بھی دعا کر سکتے تھے، مگر اس شخص نے کیا کیا، اپنا دل اتنا صاف کیا، اللہ سے اتنا تعلق بنا لیا کہ جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. تو ہم بھی تو یہ ہاتھ بنا سکتے ہیں. مولانا آخری بات کرتا ہوں پھر دیر ہوگی. جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جو تبلیغ کے امیر تھے پہلے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں ان کے بیٹے تبلیغ کے امیر بنے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت پہلے تو مولانا الیاس کے پاس بڑے لوگ ہدیے لاتے تھے اور تحفے لاتے تھے اور کام چلتا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دینے والا ہاتھ گیا یا لینے والا ہاتھ گیا؟ تو سب نے بولا حضرت وہ دینے والا ہاتھ اللہ تو موجود ہے، بس وہ لینے والا ہاتھ گیا. تو انہوں نے کیا، یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے. انہوں نے کہا پھر ہم بھی لینے والا ہاتھ بنائیں گے. تو بات وہی ہے، لینے والا ہاتھ بنانا ہے. ٹھیک ہے، لینے والا دل بنانا ہے. اور اس کے لیے کونوا مع الصادقین ذکرن کثیرا. میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں کہ باقی اعمال نہیں کرنے، مدرسے نہیں جانا، وہ سب کرنا ہے، مگر اس سب کے اندر روح پیدا کرنی ہے. وہ یہ روح پیدا ہوگی ذکرن کثیرا اور کونوا مع الصادقین. روح پیدا ہوگی. صحابی کیوں ہیں؟ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. کوئی سارے کتب غوث ابدال جمع ہو جائیں، ان کے اعمال کتنے ہی ہو جائیں، صحابی کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی کے عمل کو تو ویسے ہی آپ نے فرما دیا، میرے صحابی کا ایک سا کھجور صدقہ کرنا، آنے والی امتی اگر ایک پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے گا، پھر بھی میرے امت کا آپ سے میرے ایک صحابی کا ایک سا یعنی ایک سوا سے کھجور صدقہ کرنا بڑھ جائے گا. کیوں؟ وہ دل کی جو صفائی تھی، دل کے اندر جو اخلاص تھا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعد والے بزرگوں نے تو کئی زیادہ عبادتیں کی، نوافل پڑھے. میں ایک صحابی کا بار بار دیتا ہوں جس سے تشریف لائے، ایمان لائے، جنگ ہو رہی تھی، غزوہ ہو رہا تھا، غزوے میں شرکت کی اور شہید ہو گئے. نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، مگر اس کا اس ایک لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے دل ایسا پاک ہو گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک تھی. ابھی بھی کہتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہوئے دلوں کی تقدیر دیکھی. تو سب سے بڑی نگاہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. وہ نگاہ جس کو نہیں ملی، اب وہ احد کے پہاڑ برابر صدقہ کر رہا ہے، مگر صحابی کا تھوڑا سا کام جو ہے، کیوں؟ کیونکہ دل کا اخلاص تھا، دل کی صفائی تھی. تو وہ صفائی تو ہم نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو مانتے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی برکت تھی. مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اس نگاہ کی برکت کے ہم قریب آ جائیں، کچھ نہ کچھ ایسی اس صفائی کے قریب آ جائے جو صحابہ کے قلوب میں تھی. اور اس کے لیے وہی چیز میں کہہ رہا ہوں، دلیل میں نے دی یہ کونوا مع الصادقین کی. یہ کونوا مع الصادقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اٹھا لی، وہ کہاں پہنچ گئے. اور اسی طرح جنہوں نے قاری صاحب کی زیارت کی، بابا کی زیارت کی، جرا بابا جی کی زیارت کی، یہ بڑی نعمت ہے. یہ بڑی نعمت ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا. یہ انشاءاللہ تمہارے قیامت میں کام آئے گی. اللہ کے فضل سے اللہ والے، اللہ ان کو محبت سے دیکھتا ہے. تو جب آپ نے بھی ان کو دیکھا تو اللہ کو آپ کی رحمتیں نہیں ملیں گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.